زہری علم کی وضاحت ضروری نہیں، اس کی وضاحت کریں گے تو ایک نیا فرقہ بن جائے گا۔ وہ دل والا علم جس کو مسلمان بھول چکے، اس کی وضاحت ضروری ہے۔ یہ زبانی علم مدرسوں میں ملتا ہے، شریعت مدرسوں میں ملتی ہے، مدرسے شہروں میں ہوتے ہیں، جنگلوں میں تو مدرسے نہیں ہوتے ہیں نا، تو پھر یہ لوگ جنگلوں میں کس مدرسے کے لیے چلے گئے؟ وہ جو دل والوں کے مدرسے ہیں وہ جنگلوں میں ہیں، جو زبان والوں کے مدرسے ہیں وہ شہروں میں۔ اب جس طرح یہ زبان اللہ اللہ کرتی ہے، اسی طرح وہ دل بھی اللہ اللہ کر سکتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہم نے دل دیکھا ہے، گوشت کا لوتھڑا ہے، اس کی زبان ہی نہیں ہے، وہ اللہ اللہ کیسے کرے گا؟ وہ کہتے ہیں یہ درویشوں کا خیال ہے۔ اگر تمہیں یقین ہو جائے کہ واقعی تمہارا دل اللہ اللہ کر سکتا ہے تو تم اس کے بغیر چین ہی نہ آئے، تم کہتے ہیں نہیں یہ خیال ہے۔ اور درویش کہتے ہیں نا کہ یہ جو تمہاری زبان ہے یہ بھی تو گوشت کا لوتھڑا ہے نا، اور یہ اللہ اللہ کیسے کرتی ہے؟ یہ دو جبڑوں کے درمیان گوشت لٹکا ہوا ہے اور وہ گوشت دو پسلیوں کے درمیان لٹکا ہوا ہے، یہ بھی گوشت اور وہ بھی۔ جب اللہ تعالیٰ نے جسم بنایا اس میں روح ڈالی، روح کی امداد کے لیے 6 اور مخلوقیں ڈالی جن کو لطائف کہتے ہیں۔ حدیث شریف میں باقاعدہ ان کے نام ہیں، قلب، روح، سری، خفی، اخفا، انا، نفس۔ کسی کا کام سوچنے کے لیے، کسی کا کام سونگنے کے لیے، کسی کا کام بولنے کے لیے، کسی کا کام چلنے کے لیے۔ وہ 7 مخلوقیں اس تمہارے جسم میں ڈال دیں، ان 7 مخلوقوں کی امداد کے لیے 9 جسے اور ڈال دیے، 16 مخلوقیں تمہارے جسم میں ڈال دیں۔ ایک مخلوق ہے جس کا نام ہے لطیفہ اخفا، وہ سینے کے درمیان میں ہے۔ جس طرح یہ جن فرشتے ہیں نا، اس طرح وہ مخلوقیں ہیں جس کو سینس حواس خمسہ بولتی ہے۔ ایک مخلوق ہے جو سینے کے درمیان میں ہے، وہ مخلوق بولتی ہے اس گوشت کے لوتھڑے کے ذریعے۔ اگر کسی کی وہ مخلوق نہ ہو تو ڈاکٹر کہتے ہیں زبان تو صحیح ہے، یہ بولتا کیوں نہیں ہے؟ انسانوں اور جانوروں میں ان مخلوقوں کا فرق ہے۔ اگر یہ مخلوق جانوروں میں ہوتی تو وہ بھی کچھ نہ کچھ بولتے ہیں نا، ان کے بھی گلے ہیں اور ان کے بھی زبانیں ہیں۔ اب وہ جو گوشت کا لوتھڑا دل ہے، اس کو بلوانے کے لیے بھی ایک مخلوق ہے۔ عربی میں گوشت کے لوتھڑے کو فواد کہتے ہیں، اور وہ جو مخلوق ہے اس کو قلب کہتے ہیں، اس کو قلب کہتے ہیں۔ دل اور قلب میں فرق ہے۔ اب یہ جو مخلوق ہے یہ آزاد ہے، اور وہ جو قلب ہے 1,80,000 جالوں کے اندر بند ہے۔ اگر کوئی اس کو بھی جگا لے، آزاد کرا لے، تو جس طرح یہ زبان اللہ اللہ کرتی ہے اسی طرح وہ گوشت کا لوتھڑا دل بھی اللہ اللہ کرتا ہے۔ اب وہ آزاد کیسے ہو؟ کوئی شخص انڈے کی خاصیت سے بے خبر ہو، اسے کہا جائے یہ ہوا میں اڑے گا، یہ چوں چوں کرے گا، وہ کہے گا تو غلط کہتا ہے، نہ اس کی ٹانگیں ہیں، نہ زبان، نہ پر ہیں، تو کہتا ہے یہ ہوا میں اڑے گا۔ اس کا نام بیضہ ہے، تمہارے اندر بیضہ ناسوتی ہے، اس میں ایک چوزا بند ہے اور اس میں ایک فرشتہ بند ہے۔ اس کو زہری گرمی کی ضرورت ہے، اس کو اللہ کی ضربوں کی ضرورت ہے، اس کو مرغی چاہیے اور اس کو مرشد چاہیے۔ مرغی کیا کرے گی؟ اس کے حساب سے اس کو گرمی پہنچائے گی، جب دیکھے گی کہ ہیٹ زیادہ پکڑ گیا تو اٹھ کے چلی جائے گی، اور مرشد اس کے سینے کے حساب سے اس میں اللہ کا نور پہنچائے گا۔ اب اس کی مرضی ہے، نظروں سے پہنچائے، سینے سے سینہ ملا کے پہنچائے، یا ذکورت کے ذریعے پہنچائے۔ جب وہ انڈا پھٹے گا اس میں سے ایک چوزا نکلے گا، بغیر سیکھے سکھائے چوں 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 کرے گا، کیوں؟ چوں چوں اس کی فطرت ہے۔ اور جب یہ پھٹے گا تو اس میں سے ایک فرشتہ نکلے گا اور بغیر سیکھے سکھائے اللہ 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 کرے گا۔ اس وقت تم اللہ اللہ نہیں کرے، وہ جو تمہارے اندر چیز ہے وہ اللہ اللہ کری ہے نا، اب تم اس کے استاد ہو گئے۔ تمہاری تسبیح یہ ہے جو بازاروں میں ملتی ہے، اور اس کی جو تسبیح ہے وہ تمہارے اندر ہے، وہ جو ٹک ٹک کرتی ہے۔ اب تم نے اس کو کہا کہ تو اس ٹک ٹک سا اللہ اللہ ملا، اب اس نے دل کی دھڑکن کے ساتھ اللہ اللہ ملانے شروع کر دی، کبھی ملی کبھی ہٹی۔ 3 سال کے بعد اتنا پختہ ہو گئی کہ تم ڈٹ کر سوتے رہے اور اللہ اللہ ہوتی رہی۔ اس وقت کی سلطان پہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کچھ جاگتے سوتے ہو، کچھ سوتے ہو جاگتے ہو۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو جاگ کر ساری رات عبادت کرتے ہیں لیکن سوئیں میں شامل، اور کچھ لوگ بستروں پر سو رہے ہیں ان کے دل اللہ اللہ کر رہے ہیں۔ اب پھر کوئی بھی چیز آپس میں رگڑا کھاتی ہے، پانی
ٹھنڈا ہے لیکن جب آپس میں رگڑا کھاتا ہے تو بجلی بن جاتی ہے. لوہا جب لوہے سے رگڑ کھاتا ہے تو چنگاری اٹھتی ہے. اللہ جب اللہ سے ٹکراتا ہے تو نور بنتا ہے. ایک سکھ نے کہا کہ تمہارے اکابر کہتے ہیں، تم لوگ کہتے ہو کہ قرآن میں نور ہے. وہ کہنے لگا میں تمہارا جاسوس رہ کے آیا، تمہارے بچوں کو میں قرآن پڑھاتا رہا، 20-25 سال پڑھایا، اگر اس میں نور ہوتا تو میں نوری کیوں نہیں ہوا؟ عیسائی بولا کہ میں بھی شب و روز تمہارے قرآن کا مطالعہ کرتا ہوں، نوری میں بھی کیوں نہیں ہوا؟ تو ہم نے کہا تم نے دل سے نہیں پڑھا. تو وہ کہنے لگے ہم نے دل سے نہیں پڑھا، تمہارے مسلمان تو دل سے پڑھتے ہیں نا، وہ نوری کیوں نہیں ہوئے؟ اگر قرآن میں نور ہے تو اتنے 72 فرقے کیوں بن گئے؟ سارے نوری ہوتے ہیں نا. بات تو بڑی معقول تھی، اس کا جواب بھی کون نہیں ہے. بالکل صحیح بات. آپ جس قرآن میں نور ہے وہ حضور پاک کے سینے مبارک میں نوری الفاظ. یہ جو قرآن ہے اس سے نور بنایا جاتا ہے، کیونکہ کاغذ بازار سے خریدا ہے، پرنٹنگ کرایا تو باہر آ گیا. اس میں کئی ہاتھ لگے ہیں، کئی مشینریاں لگی ہیں، اس سے نور بنایا جاتا ہے. لوہا لوہے سے ٹکراتا ہے، چنگاری اڑتی ہے. قرآن کی آیتیں جب آیتوں سے ٹکراتی ہیں تو نور بنتا ہے نا. تم نے کبھی نور بنانے کی کوشش کری؟ عامل حضرات ہیں، سورۃ مزمل کا عمل لے لو، وہ سورۃ مزمل کی بار بار تکرار کرتا ہے، بار بار تکرار کرتا ہے، اس تکرار سے نور بنتا ہے نا. اب جو وہ نور بنتا ہے وہ زبان سے باہر جاتا ہے، اندر نہیں جاتا ہے نا. اس عامل نے جو مخلوقیں قابو کری ہوئی ہیں وہ ان کی غذا ہے. کچھ لوگ تسبیح کے ذریعے نور حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ جو ٹک ٹک کے ساتھ اللہ اللہ ملاتے ہیں، بغیر ٹک ٹک کے بھی اللہ اللہ ہو سکتی ہے، تو پھر ٹک ٹک کے ساتھ اللہ اللہ کیوں ملاتے ہیں؟ کیوں انگلیوں کو دکھاتے ہیں؟ وہ اللہ اللہ کا ٹکراؤ ہوتا ہے اس ٹک ٹک کے ساتھ. جب وہ ٹکراؤ ہوتا ہے تو نور بنتا ہے، لیکن وہ نور انگلیوں میں نا اندر نہیں جاتا ہے نا، انگلیوں میں رہتا ہے نا. جب وہ تمہارے دل کی دھڑکنیں اللہ اللہ پکارنا شروع کرتی ہیں تو پھر وہ جو اندر رگڑا لگتا ہے تو وہ جو نور بنتا ہے تو وہ باہر نہیں جاتا، وہ تمہارے خون میں جاتا ہے. جب خون میں جاتا ہے تو خون سے پھر نسوں میں جاتا ہے، تو نسوں سے پھر تمہاری روحوں تک جاتا ہے. جب روحوں تک جاتا ہے تو روح بھی اللہ اللہ پکارنا شروع کر دیتی ہے. پھر تم قبر میں